السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور یہاں پر میری جی تیاری ہو رہی ہے افطاری کی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں میں کم ہے۔ میں نے جانا تھا جی اس دن عمرہ پہ، تو شکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے یہ موقع دیا۔ اس کے لیے میں مٹر پلاؤ جو بنا رہی تھی ساتھ لے کے جانے کے لیے، رستے میں کھانے کے لیے، اور بعد میں نے افطاری بھی بنا رہی تھی کیونکہ افطاری کر کے ہم نے نکلنا تھا۔ تو میں نے یہ سارا کام 2 بجے تقریباً کرنا شروع کیا، تو تب تک میں نے کہا آسانی سے کام ہو جائے گا، اور ساتھ میں نے آلو والی روٹیاں بھی بنانی تھی کیونکہ سحری میں ہم نے وہی کھانی تھی۔ تو میں نے پیٹیز بھی بنا لی، آلو سے میں نے کتنا کچھ بنا لیا، اور یہاں پہ ہم نے صرف پکوڑے اور سموسوں کے ساتھ اپنی افطاری کی، اور اس کے بعد میرا جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی میرا تیار تھا، اور بس ہم نے اپنی ساری پیکنگ شیکنگ کر کے ہم آ چکے تھے یہاں پہ نا۔ تو یہاں پر ابھی لوگ آئے نہیں تھے، ابھی آ رہے تھے، تو پھر میں گاڑی میں بیٹھی تھی کہ چلے آ جائیں تو پھر سب بیٹھ کر تو سفر کا آغاز ہوگا۔ تو سب سے پیارا جو سفر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے، الحمدللہ بہت شکریہ اس رب کا جس نے مجھے دوبارہ نصیب کیا یہ۔ تو اس کے بعد کیونکہ میں نے پاکستان چلی جانا ہے اپریل کی 7 تاریخ کو، تو اس لیے ایک بار میں نے سوچا کہ چلیں ایک بار اور عمرہ کر لیا جائے۔ تو یہاں پر ہمارا سفر جو شروع ہو چکا تھا، تو یہ ریاض میں ہم تب گئے تھے۔ تو یہاں پر میں دکھا رہی ہوں کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز تھی، اور بہت ہی چہل پہل تھی اس پورے نا شہر میں۔ تو بہت یہ نا مین شہر جیسے ریاض بہت بڑا شہر ہے سعودیہ کا، تو بڑی بڑی بلڈنگز تھی، بڑے بڑے مالز تھے، اور اتنی زبردست چیزیں تھیں، دور سے اچھی نظر آ رہی تھی، لیکن مجھ سے یہاں پہ اسٹے نہیں کیا، اس لیے ہم اتر کے کچھ بھی دیکھ نہیں سکے۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پہ ریاض سے آگے بہت آگے جا کے اس نے ایک جگہ پہ اسٹے کیا، وہاں پر ایک مال تھا اور پیٹرول پمپ بنا ہوا تھا۔ پھر وہاں پہ ہم وزٹ کر گیا، یہاں پہ اس کے بابا کو ایک واچ پسند آ گئی، اور انہوں نے واچ لی، اور پھر یہاں پہ میں تھوڑا سا آگے پیچھے گھوم رہی تھی، میں نے کہا میں دیکھ کے آؤں کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ۔ تو یعنی اوور آل ایوری تھنگ آپ کو نا اس مال میں مل جائے گا۔ تو پھر بس کا ٹائم تھوڑا تھا، تو تھوڑا سا ہم نے گھومے پھرے، اور کھانے پینے کے لیے تھوڑی سی چیزیں لی، اور پھر ہم وہاں سے نکل گئے۔ واش روم وغیرہ بھی حسین کو لے کر جانا تھا، تو سارا نا میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، وزٹ کرواؤں کہ یہاں پہ کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے پہننے والی تو بالکل نہیں نا ہے، کیونکہ یہاں ان کی پسند اور ہماری پسند میں بہت فرق ہوتا ہے، ان کے کپڑوں میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے صرف کچھ یہاں سے خریدا نہیں، صرف اس کے بابا نے ایک واچ یہاں پہ اچھی ان کو لگی تھی، تو اس لیے انہوں نے خرید لی، کیونکہ وہاں پر وہ واچ مہنگی مل رہی تھی اس لیے یہاں پہ اس کا ریٹ ٹھیک تھا، تو اس لیے اس کے بابا نے نا وہ واچ یہاں سے خرید لی۔ اس کے بعد جی ہمارا سفر آگے کے لیے نکلنا تھا، اور یہاں پر ہم صبح کا ٹائم تھا، اور ہم نے مکہ پہنچنا تھا، لیکن بارش اتنی تیز، یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ سورج نکلا ہے، اور کچھ دیر بعد یہ اگلا کلپ میں آپ کو دکھاؤں گی، اس میں انتہائی تیز بارش ہو رہی ہے، اور حسین سویا ہوا تھا یہاں پہ۔ تو بڑا پیارا یہاں پہ سین تھا، لیکن کوئی امکان نہیں تھا بارش کا، لیکن اللہ کے قدرت، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہے نا جو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد اتنی تیز بارش ہونے لگی، پھر اس نے گاڑی سلو کر لی، یعنی اس نے نا بہت سلو گاڑی چلانی شروع کر دی کہ آہستہ چلے جائیں، لیکن نا وہاں پہ خیر خیریت سے۔ تو یہاں پہ اتنے تیز بلیک کلر کے بادل آئے ہوئے تھے، تو پھر اس نے نا گاڑی اتنی تیز نہیں چلائی۔ جہاں پہ ہم نے ظہر کے بعد پہنچنا تھا مکہ، وہاں پہ ہم عصر کے بعد مکہ پہنچے۔ تو یعنی ہمارا جو ٹارگیٹ تھا نا، وہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم دوپہر ٹائم ہی عمرہ کریں گے، کیونکہ دوپہر ٹائم رش ہوتا ہے، رش نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے عمرہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے یہاں پہ مسجد عائشہ میں اسٹے کیا، یہاں پہ غسل کرتے ہیں اور احرام وغیرہ باندھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بارش بہت تیز ہو رہی تھی، تو جب ہم اترے تو شکر ہے بند ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم اندر گئے، تو حسین میرے ساتھ تھا، پہلے میں نے حسین کو نہلایا دھلایا، اور اس کے بعد اس کے کپڑے وغیرہ چینج کیے، پھر میں اس کے بابا کو اس کو پکڑا کے گئی، پھر اس کے بابا نہا کر آئے اور انہوں نے احرام وغیرہ باندھا، پھر میں گئی نہانے۔ تو 2 لوگ تھے، پھر ساری بات مشکل تو ہونی تھی۔ پھر ہم باری باری اپنا نا سارا ہم نے غسل وغیرہ کیا، اور احرام وغیرہ کے لیے ہم نے نیت کر کے وہاں سے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم نکل پڑے۔ اب مسجد عائشہ سے مکہ تک کا سفر تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا تھا، لیکن اس نے یہ جو 1-1.5 گھنٹہ تھا نا، اس نے تقریباً 2-3 گھنٹے میں لگا دیا۔ تو ہم ظہر بھی ہمیں رستے میں ہی ہو گئی، تو صرف ہم نے وہاں جا کے، اب ہم سب سے پہلے روم پہ رکتے نا، اس کے بعد ہم جا کے اپنا سامان وغیرہ رکھتے، تو پھر ہم عمرہ کے لیے نکل جاتے، کیونکہ ہم نے یہ نہیں ہم نے سوچا کہ اب ہم تھکے ہوئے ہم کل کو کریں گے، لیکن ہم نے اپنا سارا جو ہے نا ٹائم مینجمنٹ ہم گھر سے کر کے نکلے تھے کہ اس ٹائم ہم نے یہ کرنا ہے، اس ٹائم ہم نے یہ کرنا ہے، تاکہ ہماری ہر چیز جو بھی ہم سوچ گئے نا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے۔ لیکن ٹائم کی وجہ سے ہمارا وہ سب کچھ
ہو بھی گیا اور نہیں بھی ہوا. تو اس کے بعد جی یہاں پر دھوپ نکل چکی تھی پھر. تو یہاں پر یہ ہمیں ہوٹل کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہمارا جو یہاں پہ ہوٹل اس نے اس بار بہت دور, پچھلی بار تو پھر بھی نزدیک تھا مسجد الحرام سے, لیکن اس بار زیادہ دور تھا. تو سب لوگ اتر رہے تھے بس میں سے. تو یہاں پہ ہم نے اپنا روم کھولا اور یہ 2 لوگوں کے لیے تھا روم. بیڈ تھے 2 لگے ہوئے اور واش روم تھا اور ساتھ میں کبڈ تھی. کبڈ میں ہم نے اپنا کوئی سامان وغیرہ سیٹ نہیں کیا کیونکہ ہم ایک دن کے لیے تو آئے تھے. اس کے بعد جی ہم نے اپنا سامان رکھا اور فوراً ہی ہم نکل گئے مسجد الحرام کے لیے, یعنی عمرہ کے لیے نکل گئے. تو یہاں پر دور تھا, چل کے نہیں ہم جا سکتے تھے, تو اس لیے ہم نے ٹیکسی کروائی اور پھر ہم مکہ کے لیے نکل گئے, مسجد الحرام کے لیے. اور اتنا رش تھا رمضان کی وجہ سے کہ ادھر کی گورنمنٹ میں سب کچھ گاڑیاں وغیرہ بند کی ہوئی تھی کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے پیدل ہی چل کے آنا ہے. لیکن پھر بھی وہ جو ٹیکسی والا تھا وہ ہمیں پیچھے سے لے کر گیا, لیکن اس نے رستے میں اتار دیا. بیچارے اس کے بابا اس کو کہاں سے اٹھا کے لے کر آئے اور کہاں پر وہ لے کر آئے. اندر مسجد میں جانے کے لیے بھی اتنا چلنا پڑتا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں ہوگی. آدھا تو بندہ تب بھی تھک جائے اندر جاتے جاتے. طواف کرتے وقت تو چلو جو بھی ہونا ہے. تو ماشاء اللہ الحمدللہ دا سپلینڈڈ کعبہ جو اللہ تعالیٰ نے, میں کہتی ہوں شکر ادا کرتی ہوں, شکر کروڑ بار ادا کرتی ہوں جس نے مجھے دوبارہ اپنے گھر کو دیکھنا نصیب کیا. اس کے بعد میں اور اس کے بابا ہم دونوں نے 2 چکر ہم دونوں نے ساتھ نکالے, لیکن حسین راستے میں سو گیا. تو پھر مجبوراً ہمیں رک کر انہوں نے کہا کہ چلو میں رکتا ہوں, اب یہ سو گیا ہے تو تم جا کر عمرہ کراؤ. اس کے بعد جی میرے 4 ہوئے تھے کمپلیٹ. میں نے 2 چکر اپنے کمپلیٹ کر لیے تھے, لیکن اس کے بابا کے ابھی پڑے تھے. تو میرے 4 ہو گئے تھے, تو شام ہو چکی تھی, یعنی روزے کا ٹائم ہونے والا تھا. تو سب لوگ اپنی اپنی جگہ ڈھونڈ رہے تھے. عصر کی نماز تو میں نے جاتے ہی وہاں پہ ادا کر لی تھی جب ہم انٹر ہوئے تھے, تو کیونکہ عصر کا ٹائم تھا. اور مغرب کے وقت میرے 4 چکر تھے, میرے 5 چکر تھے اور اس کے بابا کے 4 چکر تھے. تو یعنی ہم آگے پیچھے تھے. پھر ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے کہا چلے پہلے روزہ افطار کرتے ہیں. تو یہاں پر اذان ہو رہی تھی تو ہم نے اذان کا ویٹ کر رہے تھے. اور اس کے بعد یہاں پر ہم سب نے یہاں پہ کھجور اور پانی وغیرہ دے رہے تھے لوگ, لیکن بہت کچھ الحمدللہ سب کچھ کھانے کو ملا. ہم نے وہاں پہ روزہ افطار کیا. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم کعبہ کے سامنے بیٹھ کر ہم نے روزہ افطار کیا, شکر الحمدللہ. اس کے بعد ہمارا پھر جی طواف کا جو پروگرام تھا وہ جاری ہو گیا. میں نے اپنے چکر کمپلیٹ کیے, علیحدہ ہی ہم دونوں نے کیے نا. تو پھر زین نے اپنے چکر کمپلیٹ کیے. اس کے بعد جی ہم صفا مروہ کے لیے نکل گئے. تو پھر ہم نے صفا مروہ میں ہمیں تقریباً رش کی وجہ سے ہمیں اتنا ٹائم لگ گیا کہ ہم رات 11 یہ اس ٹائم 11 بج رہے ہیں ہمیں گھر جاتے ہوئے. تو یہاں سے نکل کر انتہائی طور پہ ہم تھک چکے تھے. شاید ہم عمرے سے نہیں تھکتے, ہم نے جو حسین کو اٹھا کر کیا نا جو وہ اس سے ہم بہت ہی تھک گئے تھے, بہت ہی زیادہ تھک گئے تھے. اور کچھ رش کی وجہ سے نہ رش ختم ہوتا نہ وہ جلدی ہم کر سکتے. جو ہمارا 4 گھنٹے کا عمرے کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ ہم نے 10 گھنٹے میں کیا. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ 10 گھنٹے میں ہم نے کمپلیٹ کیا. یہاں پر اتنا رش تھا اور یہ ایسے تھا جیسے پہاڑ کے اوپر انہوں نے تعمیر کی ہوئی ہے یہ سڑک. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اب بھی گاڑی پیچھے جا رہی ہے. مجھے تو اتنا ڈر لگ رہا تھا نا لیکن ان کی اب یہاں پہ پریکٹس ہوئی ہے, ان کو پتہ ہے کیسے گاڑی اوپر لے کے جانی ہے, کیسے نیچے لے کے آنی ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کیمرہ بھی بالکل ٹیڑھا ہے, یعنی یہاں پہ بہت ہی ٹیڑھی ہی سڑک تھی یہ انہوں نے بنائی ہوئی. پیچھے یہ بیک سائڈ پہ ہے, ورنہ آگے سے روڈ سے بھی جاتے ہیں, روڈ پہ رش بہت تھا اس لیے وہ بیک سائڈ سے ہمیں لے کے جا رہا تھا. تو رش کی وجہ سے ہم شکر الحمدللہ پھر بھی تقریباً آدھا گھنٹہ ہمیں نا یہاں سے نکلتے لگ گیا. تھکے بھی بہت ہوئے تھے, بھوک بھی تب نہیں بھوک لگی تھی. میں کہتی ہوں کہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, ہم نے اتنا چلے پھرے بچے کے ساتھ, ہم نے گھومے پھرے, لیکن صرف ہم نے کھجور اور پانی سے روزہ کھولا اور ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا. لیکن تب مسجد الحرام میں ہمیں کوئی بھوک نہیں لگی. جیسے ہی ہم گھر آئے ہیں پھر ایک دم سے ایسے بھوک لگنے لگ گئی کہ عجیب, میں کہہ رہی تھی, میں اس کے بابا کو بتا رہی تھی کہ عجیب کیفیت تھی. تب تو بھوک نہیں لگی لیکن اب اچانک کیوں بھوک لگ گئی. تو پھر میرے پاپا نے بھی آنا تھا ہمیں ملنے, تو انہوں نے کہا تھا کچھ کھانا نا تو میں آؤں گا, لیکن وہ ان کو آنے میں پھر دیر ہو گئی تھی. تو پھر میں نے اس کے بابا کو کہا کہ آپ جائیں کھانا لے کر آئیں, مجھے تو بہت ہی زیادہ بھوک لگ رہی ہے. تو میرے پاپا نے ہمیں سحری کے وقت تقریباً ملنے آنا تھا. تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ نا ایسا کریں کہ پراٹھے لے آنا ہمارے لیے اور کچھ نہ کھانے کے لیے لے کر آنا. لیکن انہوں نے پہلے ہی البیک والوں کا بروسٹ وغیرہ لے کر رکھا ہوا تھا, پھر وہ پراٹھے بھی لے آئے, بروسٹ بھی لے آئے. تو یہاں پر ہم یہاں پہ اپنے ہوٹل میں پہنچ چکے تھے. اس کے بعد آئے اور گرمی انتہا تھی, آ گئے فوراً اے سی آن کیا اور یہاں پر بیٹھ گئے. اس کے بابا نے کپڑے وغیرہ چینج کیے اور اس کے بابا لینے چلے گئے کھانے پینے کے لیے کچھ. تو
تو اس کے بعد جی میں پھر یہاں پہ ان کا ویٹ کر رہی تھی کہ یہ آئیں، تو اپنے سب پھر اس کے بابا یہ لے کر آئے بہت ہی مزیدار. میں کہتی ہوں میں نے اپنے یہاں پہ 3 منتھ کے جو پیریڈ میں نے جو سب سے زیادہ مزیدار میں نے جو فارم کھایا نا وہ یہ تھا، بہت ہی مزیدار. چاولوں میں اتنا ٹیسٹ تھا، اتنے ٹیسٹفل تھے، حالانکہ پھیکے چاول تھے، اس میں کوئی نمک نہ مرچ، بالکل بوائل رائس ہوتے ہیں یہ، اور اتنے مزیدار تھے انہوں نے بنائے ہوئے نا. تو ہم نے پیٹ بھر کے ماشاءاللہ یہاں پہ ڈنر ہم نے اپنا کیا، اور پھر ہم نے نماز وغیرہ پڑھ کے ہم نے آرام کیا. اور اس کے بعد میرا خیال 2 بجے کے ٹائم پہ پھر میرے پاپا آئے، اور میرے پاپا نے ماشاءاللہ میں کہتی ہوں اتنا کچھ لے آئے کھانے کے لیے کہ ہم 2 لوگ تھے، کتنا کچھ کھاتے. چاکلیٹ، یہاں پہ نیو ڈیزرٹ آیا ہے، وہ کنافہ بولتے ہیں اسے، وہ لے کر آئے تھے. تو اس کے بعد حسین سویا ہوا تھا، حسین کے لیے کھلونے تھے، اتنے کھلونے تھے، اور ساتھ میں کپڑے تھے، جوتے تھے اس کے. یہ وہ کنافہ تھا، بہت ہی لذیذ تھا، یہ میں نے فرسٹ ٹائم کھایا تھا، بہت مزیدار تھا. البیک والوں کا بروز تھا، تو ہم نے تو پھر کیونکہ رات کو چاول کھا لیے تھے، تو اس لیے ہمارے پاس ذرا سی بھی جگہ نہیں تھی، تو وہ ہم نے نہیں کھائے. وہ ہم نے کہا فریز میں ہم رکھ دیتے ہیں، بعد میں ہم کھا لیں گے اگلے دن. تو یہاں پہ ہم نے صرف سحری کی، جو پراٹھے اور انڈا پراٹھا لے کر آئے تھے اس کے ساتھ ہم نے صرف سحری کر لی، اور دیٹس اٹ. اور تھوڑا سا ہم نے کنافہ ٹیسٹ کیا، باقی ہم نے سارا کچھ اپنا فریج میں رکھ دیا. تو اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگلا پارٹ میں آپ کے ساتھ جلدی ہی شیئر کروں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.